السلام علیکم ویورز، آج کے کالم کا عنوان ہے عریانی فحاشی زدہ شرابی معاشرے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے فحاشی فیم بیان نے مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، اور چند انتہائی بنیادی اور اہم سوال میں اپنے ویورز، اپنے قارئین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، کیا یہ بہت ہی حیران کن اور عجیب سی بات نہیں کہ وہ بے شمار بے رہروی کا شکار معاشرے جو فحاشی عریانی کے شاہکار ہیں، جہاں جگہ جگہ شراب خانہ خراب اور جوئے خانے ہیں، وہاں کبھی کسی نے کتے، کچھوے، گدھے اور چمگادڑ وغیرہ کا گوشت مٹن، بیف یا حلال کہہ کے نہیں بیچا۔ جن معاشروں کو ہم بے راہ روی کا شکار کہتے ہیں، نہ وہاں کبھی ریلوے ٹریکس پہ مارکیٹس بنتی ہیں، نہ سرکاری اور پرائیویٹ زمینوں پہ قبضوں کا سنا ہے، نہ مائیں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے بچے قتل کرنے کے بعد خودکشی کرتی ہیں، نہ انتہائی کم سن بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، نہ وہاں امتحانی مراکز بکتے ہیں، اور نہ وہاں امتحانات کے پرچے لیک ہوتے ہیں۔ ان بدکار معاشروں میں سنا ہے پٹواری بھی نہیں پائے جاتے۔ عجیب فحش معاشرے ہیں جہاں صرف گائے دودھ بناتی ہے اور کیمیکل سے دودھ بنانے کی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے۔ اخلاقیات و عبادات سے آری یہ مادہ پرستی کے مارے مردود معاشرے شرم و حیا سے اس قدر آری ہیں کہ مجال ہے جو کبھی کسی کے ذاتی معاملات کی ٹو میں رہ کر اس کو سکینڈلائز کرنے یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اس معاشرے کے لوگ اپنی اپنی دنیا اور حال میں مست رہتے ہیں، اور کسی کو رتی برابر پرواہ نہیں کہ کون کس کے ساتھ خراب ہے یا صحیح ہے۔ عریانی فحاشی اور شراب نوشی کے بدترین اثرات یہ ہیں کہ یہ کمبخت قطار بناتے ہیں اور جھوٹ بولنے کو کفر یا گناہ سمجھ کے اس سے دور بھاگتے ہیں۔ انہیں بڑی سے بڑی گالی دے لو، سن آف اے بچ کہہ لو، تو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ انہیں جھوٹا کہنے پر وہ جوتا اتار لیتے ہیں۔ ڈالر ہم جیسے صاحبان ایمان کے لیے تو کاغذ کا ایک معمولی سا ٹکڑا ہے جسے ہم قرضے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہی ڈالر ایک عام فحش امریکن کے لیے نعوذ باللہ خدا کسی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن مجال ہے جو شرم، حیا اور غیرت سے آری شرابی جواری گورا اسی ڈالر کے حصول کی خاطر 2 نمبر دوائیں بنانے کا کارخانہ لگائے۔ دراصل شراب و شباب بے حجاب نے ان نشوں کی وجہ سے ان بدکار معاشروں کی مت مار رکھی ہے، ورنہ ہماری تو آبادیاں اتنی منظم اور خوبصورت نہیں جتنے ان کافروں کے قبرستان، کہ ان قبرستانوں کو دیکھتے ہی مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ان آوارہ معاشروں کے قبرستانوں پہ قبضے کا خیال کبھی ان بے وقوفوں کو نہیں آیا۔ مردوں کو ایسے بناتے سجاتے سوارتے ہیں جیسے سالہ سسرال جا رہا ہو،
سالے سے سالی یاد آئی، جو وہاں آدھے گھر والی نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتا۔ ان بدکار، بد کردار، اریاں ننگے شرابی معاشروں میں ایک اور خرابی یہ ہے کہ وہاں کے توشہ خانے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ ان معاشروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، صدور ہوتے ہیں، وہ اسٹیٹ کو ملنے والے نیکلس چوری نہیں کرتے۔ اور نہ ہی وہ اتنے کم ظرف ہوتے ہیں کہ انتہائی کم قیمت پہ حکومت کو ملنے والی قیمتی بیش قیمت گاڑیاں اپنے گھروں کو لے جائیں، اور نہ ان بد کرداروں کو، ان شرابیوں اور جواریوں کو نسل در نسل اپنی اولادیں اپنی قوم کی گردنوں پہ سوار کرنے کا جنون ہوتا ہے۔ ان بے ایمان، بے اصول، بے غیرت، بے راہ روی کا شکار معاشروں کے حکمران اپنے ملک کی وسائل لوٹ کے بیرون ملک جائیدادیں بھی نہیں بناتے، حالانکہ بیشتر ملک ان کے کمی ہوتے ہیں۔ جوا، شراب اور بے حجاب شباب میں غرقاب ان کفر میں غرق معاشروں میں پولٹری کے انڈوں کو قہوے میں ڈبو کر دیسی انڈے بنانے کا رجحان بھی نہیں ہے، اور وہ اسلامی شہد بھی دستیاب نہیں جو گندے گٹر پہ اور گندے گڑ پہ پلنے والی مکھیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ نشے میں دھت یہ جواری معاشرے رشوت کو سپیڈ منی قرار دیتے ہوئے اپنے گاڈ کو بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ ہمارے ہاں رشوت کو سپیڈ منی کہتے ہیں، اور نہ ہی یہ لوگ خربوزوں تربوزوں کو انجیکشن لگا کر میٹھا کرتے ہیں۔ گاڈ جانے یہ بھی اپنے مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے گھی بنا کر اس میں سموسے، جلیبیاں، پکوڑے، کچوریاں وغیرہ تل کر روزے افطار کراتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ روزے کا تصور تو تقریباً ہر مذہب میں ہے۔ ننگ دھڑنگ اریاں فوش ان معاشروں کا کیا کیا کچھ گنواؤں۔ ان کی گھٹیا ترین حرکتوں میں سر فہرست پابندی اوقات بھی ہے۔ ایسے بے غیرت ہیں، ہر جگہ طے شدہ وقت پہ پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان بھٹکے بھولے لوگوں کی عبادتوں کے اوقات تقریباً نامعلوم ہیں، لیکن فرائض کی بجاوری میں جان لڑا دیتے ہیں۔ یہ بد کردار لوگ کام کے درمیان اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی گرل فرینڈ کا فون سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لعنت ہو ان پہ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اوریانی فحاشی پبز، باروں اور جوا خانوں کے باوجود وہ مدتوں سے دنیا پہ غالب کیوں ہیں، دنیا کو لیڈ کیوں کر رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ چاند اور مریخ پہ کیسے پہنچ گئے ہیں؟ انسانی اعضاء ریپلیس کرتے ہیں۔ ہم جیسے اپنے والدین کو چیک کرا لیں اس کے لیے MRI مشین بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ٹیکنالوجی ایجاد کی، جانور ذبح کر کے پریشر سے پانی اس کے اندر ڈالو تاکہ گوشت کا وزن بڑھ جائے اور ایمان تازہ ہو جائے۔ مجھے سوال کا جواب چاہیے اپنے ویور سے، اپنے ریڈر سے، کہ اتنی مدتوں سے دنیا پہ ان کا غلبہ کیوں ہے؟ یہ دنیا کو کیسے ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں؟ یہ دنیا کو کیسے اپنی انگلیوں پہ نچا رہے ہیں؟
شاید اس کی ایک وجہ ہے جس پہ غور کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام ہے، ہمارے ہاں اسلامی ہے، اسلام نہیں ہے، جمہوریہ ہے، جمہوریت نہیں ہے، پاکستان ہے، لیکن معاملات میں، لین دین میں، تعلقات میں پاکیزگی نہیں ہے۔ یہاں جوئے خانے نہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جوئے خانے نہیں، لیکن سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شراب خانے نہیں، لیکن ہر کوئی نشے میں دھت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، بازو ہے، وہ نشے میں دھت ہے۔ یہاں اریانی نہیں، لیکن سب کچھ ننگا ہے، جو نہ آپ سے ڈھکا چھپا ہے نہ مجھ سے ڈھکا چھپا ہے۔ خدا کے لیے کوئی تو سوچے کہ کیا پہنا ہوا ہے اور کیا پیا ہوا ہے، کے علاوہ بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں، کوئی کردار ہوتا ہے، کوئی معیار ہوتا ہے، ورنہ یہ ناہنجار مدتوں سے دنیا کی گردن پہ سوار نہ ہوتے۔ آخری بات، اقبال نے کہا تھا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور جو اس قابل ہیں وہ امامت، وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین کہیں نہیں لکھا۔ اور آخری بات، قرآن پاک کی ایک لائن دماغ روشن کر دینے کے لیے کافی ہے اگر اندر غلاظت نہ ہو، اور وہ لائن کیا ہے؟ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اس کا مطلب ہے جو مومن ہونے کے جتنا نزدیک ہوگا اتنا ہی طاقتور ہوگا، اتنا ہی غالب ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔